ناظرین، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے. ان سے ہم اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی خواتین کے حجاب پہ جو بھارت میں پابندی عائد کی گئی ہے اس پر بھی ان سے موقف لیتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. علامہ صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم صاحب نے سوات میں ایک پرجوش استقبال کے ساتھ ایک جلسہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح اس حکومت نے کام بھی کیا ہے، وزیر اعظم نے اسلاموفوبیا کو UN کے پلیٹ فارم پہ اٹھایا ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں جب یہ بل پاس ہو چکا ہے اور وہاں کی عدالت کے تھرو جو ہے وہ یہ چیز آن ہو چکی ہے کہ وہاں کوئی مسلمان خاتون جو ہے وہ حجاب نہیں کر سکتی ہے، تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے مسلمان خواتین کے لیے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ کہ بھارت اپنے آپ کو ایک سیکولر کلیم کرتا ہے اور سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ تمام طبقات کو اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارنے کی اجازت دیں. جی. لیکن دوسرا آپ کے اقدامات جو ہیں ان کے اندر بڑا واضح طور پہ ریڈیکل اپروچ پائی جاتی ہے. جی. اور یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ اس کو اسلام کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اسلامی کلچرل جتنے آسپیکٹس ہیں جی ان کو بھی مسلمانوں سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. اب کل کلا وہاں پہ یہ کوئی بات کی بندی لگا دیجیے کہ مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے، مسلمان پگڑی نہیں پہن سکتے جی، تو یہ کسی بھی طور پہ روا نہیں ہے. بالکل صحیح. اگر وہاں پہ مشاہدہ کریں، آبزرو کریں تو وہاں پہ یہ بات بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ سکھ جو ہیں وہاں پہ اپنے کرپان بھی رکھتے ہیں، پگڑی بھی پہنتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ سکھوں کے لیے انہوں نے اس چیز کو جو ہے اپنا سیکولر فلیور برقرار رکھا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں سے ان کی مرضی کی زندگی گزارنے کے رائٹ کو چھینا جا رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت انتہا پسند ریاست کے طور پہ اپنے آپ کو پورٹری کر رہا ہے اور انتہا پسند ریاست کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. بالکل صحیح. خاص طور پہ BJP کا تو ایجنڈا ہی جو ہے فاشزم کے اوپر مبنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور BJP کسی بھی طور کے اوپر مسلمانوں کو جو ہے قبول کرنے کے اوپر مادہ و تیار نہیں ہے. جی. مسلمانوں کے جو بڑے مبلغین ہیں، آپ کو پتا ہے اس وقت وہ وطن کے جو ہے نا چھوڑنے میں مجبور کر دیے گئے ہیں. اور ذاکر نائک کی مثال دی آپ کے سامنے کہ ان کو بھی وہاں سے دیش سے حالت دے دیا گیا ہے. جی بالکل. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو تازہ ترین حجاب بندی لگائی گئی ہے یہ کسی بھی طور کے اوپر درست نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو کہ پہلے بھی وہاں پہ ایک ڈپریس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بنیادی طور پہ ان کے بہت سے حقوقوں سے سنیچ کیے جا چکے ہیں. گائے کی قربانی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح گائے کی قربانی سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے، بقاعدہ طور کے اوپر انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور یہ بقاعدہ طور پہ ان کا یہ ہیٹ کرائم جو ہے نا بڑا وضاحت سے وہاں پہ نظر آتا ہے جی کہ مسلمان مزدوروں کو اور مسلمان جو ہے نا عام ورکر جو ہیں اور عام مسلمان جو کام کرنے والی لیبر فورس ہے اس کو بقاعدہ طور کے اوپر کئی مرتبہ قتل کر دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. قتل کرنے کا ان کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو یہ بات جو ساری کی ساری جو ہے نا چیزیں انٹیگریٹڈ ہے آپس میں، اور جو موجودہ اسٹیپ ہے ہر اعتبار سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور کسی بھی طور کے اوپر جو ہے نا اسے قابل قبول نہیں سمجھنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اس کے علاوہ آواز اٹھانی چاہیے. بالکل. 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا دن منایا جائے گا، ایسا جو ہے وہ قرارداد پاس کروا لی گئی ہے اور اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا بہت بڑا یہ انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہو، یہ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ٹھیک. کہ وہ اسلام میں اپنی بستگی کا اظہار کرے. بالکل. اور وہ بستگی جو ہے نا بقایا طور پر جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے اگر یہ انیشیٹو لیا ہے تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک قابل تحسین عمل ہے. لیکن یہ بات بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ صرف ایک ہفتہ قبل جو ہے عورت مارچ کے نام کے اوپر جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے وہ چیزیں جو دونوں اگر آپ ان کو دونوں کو انالیسس کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا دعویٰ کچھ ہو رہا ہے، عمل کچھ ہو رہا ہے. بالکل. ایک طرف تو ہم اسلاموفوبیا بھی گفتگو کرتے ہیں، دوسرا ہم بقایا طور پر میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے جو ہے نا ان کو بھی اپنے ملک میں لگوا رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دونوں چیزیں جو ہے نا ان کو ایک لائن میں لے کے آنا چاہیے اور ہوموجینس اپروچ ہونی چاہیے ہمارے وزیر صاحب کی بھی. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ عالم دین اس لمحے فکریہ میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ ایک پاکستان کے نامور عالم دین ہیں، آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کے بیانات بھی ہیں، خواتین کے حوالے سے آپ بات بھی کرتے ہیں، اور جو عزت اور احترام اسلام نے ایک خاتون کو دیا ہے وہی عزت اور احترام جو ہے وہ تمام مذاہب پہ لازم ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والی ہر مسلمان خاتون کو جو ہے وہ عزت احترام دیا جائے. نہ صرف مسلمان خاتون کو بلکہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والی تمام خواتین کو. تو اگر یہ نہیں دیا جا رہا تو اس وقت مسلمانوں کو کس طرح متحد ہونا ہے، اس پہ کیسے عمل پیرا ہونا ہے، اور عالم دین جو ہے وہ اس حوالے سے کس طرح رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، علماء جو ہیں جو خاص طور پہ جید علماء سے ایک سیٹ اپ اگر آپ نیچے بھی آ جائیں
جی تو بہت بڑی تعداد میں علماء منبر کی جو ہے نا پلیٹ فارم موجود ہے جسے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں جی اور جمعے کا خطبہ صرف مسلمان ممالک میں نہیں ہو رہا بلکہ غیر مسلم ممالک کے اندر بھی ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو اس موقع پر مسلمانوں کو مصالح کو جو ہے نا ترک کرنے کے بعد بقایا طور پر مسلمان علماء کو اپنا فرض منصب یہ نبھانا چاہیے جی اور یہ بات جو ہے نا بقایا طور پر بھارتی حکومت بھی اور ان تمام حکومتوں سے نا مطالبہ کرنا چاہیے صحیح کہ اگر آپ ایک طرف جو ہے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں ایکول اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں بالکل آزادی مذہب کی بات کرتے ہیں آزادی رائے کی بات کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے بالکل مسلمانوں کے شعار کو جو ہے نا آپ کسی بھی طور قبول کرنے پر مدد تیار نہیں ہے. بالکل اگر صحیح. مسلمان ایک منظم موومنٹ چلائیں مسلمان علماء انگلینڈ میں امریکہ میں فرانس میں بھارت میں اور جہاں جہاں بھی مسلمان علماء کے پاس مساجد کا پلیٹ فارم موجود ہے جی اگر اس کو بھی استعمال کریں تو بات بہت آگے بڑھ سکتی ہے. دوسری بات ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. بالکل سوشل صحیح. میڈیا کے ذریعے بھی آپ اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں بالکل پہنچا اور سکتے آپ کے پیغام کو پھیلنے کا کوئی مدیہ اور کوئی قدر جو ہے نا اس کو عائد نہیں کیا جا. بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 9/11 کے بعد جس طرح سے اسلاموفوبیا پھیلا اور جس طرح سے اسلام کو مسلمانوں کو دہشت گردی کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی داڑھی رکھنے والے لوگوں کو جو ہے حیرت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگا. ایون بھارت میں تو جو ہے وہ قتل و غارت بھی اس پر جو ہے وہ سامنے آیا. پھر حجاب پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی. انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ یہ مسئلہ اٹھا اور اب بھارت میں تو اس کو جو ہے وہ فکس کر دیا گیا ہے. تو اس پہ کس طرح کنٹرول حاصل کیا جائے گا؟ اس ٹائم تمام مسلمان جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کو متحد ہو کر اس پر جو ہے وہ بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی اور خاص طور جو ان کی پولیٹیکل جو گراف ہے دنیا کے اندر جو گرتا چلا جا رہا ہے جی اور خاص طور پہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں کا جو اپنا انداز فکر ہے جی وہ بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ بہت بڑی تعداد مسلمان جو ہیں ان کی خارجہ پالیسی میں مذہب کا ایلیمنٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتا جی اور مذہب کے معاملات کے اوپر جب بھی کبھی کوئی قدغن عائد کیا گیا پوری دنیا میں کسی مقام کے اوپر تو مسلمان میسج سامنے آتے ہیں مسلمان اسکالر سامنے آتے ہیں مسلمان علماء سامنے آتے ہیں جی جی جبکہ مسلمان حکومت اس حوالے سے جو کردار ان کے اوپر بنتا ہے وہ ادا کرتی نظر نہیں آتی. بالکل جب تک مسلمان حکمران اپنی خارجہ پالیسی کے اندر اور اپنے دیگر معاملات میں مذہب کو جو ہے نا ایک فوکل پوائنٹ کی حیثیت نہیں دیں گے اس وقت تک میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ مسلمان عوام اور مسلمان میسج جو ہوتے ہیں وہ تو ان سینٹیمنٹس کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کا ہم سے اسلام تقاضا کرتا ہے جی لیکن مسلمان حکمران جو ہوتے ہیں بغیر طور پر سیکولرزم کے یا فیشزم کے یا دنیا کا جو امپیریلزم کے اعلی کار کا کردار ادا کرتے ہیں بالکل اور صحیح. اپنی عوام کو لاٹھی چارج کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنی عوام کو گرفتار کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہوتی ہے جی تو یہ باتیں جو ہے نا قابل غور ہیں کہ کب ہمارے مسلمان حکمران اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ عوام کے صحیح سینٹیمنٹس کو جو ہے نا وہ اس کی ترجمانی کر سکتے. کیا ہم ایک عالم دین کو آج وہ رسپیکٹ وہ عزت جو ہمیں دینی چاہیے تھی جو پاکستان کے عالم دین ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں اور حالات میں جو ہے وہ عالم دین خاموش ہیں وہ آگے نہیں آنا چاہتے یا بات نہیں کرنا چاہتے. جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو اس پر بھی جو ہے وہ میں نے آپ کے بہت سے بیان سنے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس اسلاموفوبیا کو دور کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں یا مسلمان جو ہے وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے؟ اس حوالے سے کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی اس وقت جو ہے جتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے سوشل میڈیا کا اس کے اوپر مسلسل لٹریچر اور لٹریچر بھی دونوں طرح کا تحقیقی لٹریچر بھی سامنے آنا چاہیے اور جو ہمارا جو ویڈیو کا کام ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. بالکل تو میں سمجھتا ویڈیو کلپس جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے اور چھوٹے چھوٹے کلپس کے ذریعے عوام تک اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے جی کہ اسلام کے خلاف جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ون سائیڈڈ ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر نیوٹرل اپروچ کے ساتھ انالیسس کیا جائے دنیا کا امن پسند مذہب دنیا میں محبت کو عام کرنے والا مذہب دنیا میں انسانوں کو رائٹس دینے والا مذہب اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے والا مذہب عورتوں کے حقوق کا پاسبان مذہب اتنا اسلام ہے دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں ہے. بالکل اسلام کے تصور جہاد کے اندر جو ہے ظلم کے خلاف باقاعدہ طور پہ ہمارا جو جہاد کا تصور موجود ہے یا جہاں پر آپ کی کمیونٹی اس کے رائٹس کو سنیچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے علاوہ آواز کو اٹھانے تصور موجود ہے اس کو باقاعدہ فریڈم فائٹرز کے طور کے اوپر مغرب بھی تسلیم کرنے کا مادہ تیار ہو جاتا ہے. بالکل لیکن جس وقت فریڈم فائٹرز کو آپ جو ہے نا جب ہم مسلمانوں کی باری آتی ہے تو فریڈم فائٹرز کو جو ہے نا مجاہدین کی بجائے ٹیررسٹ قرار دیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ جو ہے نا انہوں نے بھی اس میں ڈائیکاٹمی ہے ان کے اس اپروچ کے اندر صحیح انہیں اپنی اپروچ کو جو ہے نا نیوٹرل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح چیزوں کو جو ہے نا بالکل جسٹس کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے.
تو علامہ صاحب آپ اس حتمی فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک ایسا فوبیا ہے کہ جس سے مسلمانوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر اگر ان پوری دنیا پر جو ہے حکومت کرنی ہے، جو کہ ہمارے قرآن پاک میں صاف اور واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ تم اکٹھے ہو جاتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، تو اس چیز پر ہم اکٹھے کب ہوں گے اور کب جو ہے وہ بھارت کو منہ توڑ جواب ملے گا؟ نہ صرف بھارت کو بلکہ یہودیوں کو بھی منہ توڑ جواب ملے گا کہ مسلمان جو ہے وہ بحیثیت ایک قوم، ایک بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم جو ہے وہ اس قوم پر ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں یہ میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اندر ہماری کچھ سیاسی مسئلے ہیں، کچھ مادی مسئلے ہیں جی جن کا ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں. کچھ نیشنلزم کے ایشوز بھی درمیان میں آ جاتے ہیں. جی حالانکہ نیشنل ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو اہمیت دینا کسی بھی طور پہ خلاف اسلام نہیں ہے. صحیح. جو آپ کی اپنی نیشن کے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے، لیکن ایک امت واحدہ کی حیثیت سے، ایک جسد واحد کی حیثیت سے بھی چیزوں کو دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. ہم اگر ایک ہی نیشن میں رہتے ہیں مختلف قوموں کی ایگزسٹ کرتے ہیں، جی پنجابی کے طور پہ، بلوچی، پٹھان کے طور پہ یا ہمارے سندھی طور کے پر، تو لیکن جب جس پر کوئی نیشنل ایشو آتا ہے تو کنسنسس کے ساتھ ہم اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھ لیں برما کے ایشو پر مسلمانوں کا کوئی کنسنسس نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک کے ایشو پر مسلمانوں کا کنسنسس نظر نہیں آتا، بالکل ٹھیک، کشمیر کا ایشو مسلمانوں کا کنسنسس نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو نا نیشنلزم کے تناظروں میں دیکھتے ہیں، حالانکہ چیزوں کو جو ہمیں نیشنلزم کے تناظروں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک سے آگے بڑھ کے امت کے تناظروں میں دیکھنا چاہیے. بالکل صحیح. اگر امت کے تناظروں جیسے دیکھنا شروع ہو جائے گا چیزوں کو تو چیزیں بہت زیادہ بدلنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ساتھ ہی اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو میسج آپ کا پورے عالم اسلام کے لیے، تمام اسلامی ریاست لیے گیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے.